بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تخلیق کائنات کے موضوع پر بنائی گئی ہماری پہلی ویڈیو میں ذکر ہوا کہ کائنات کی ابتدا نور یعنی توانائی کے ایک زبردست فلق یعنی دھماکے سے ہوئی۔ اس کے بعد نور اولین نے حکم الہی سے ابتدائی مادے کی شکل اختیار کی، جس کے لیے قرآن میں الماء کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش اس وقت ایک خاص قسم کے پانی پر تھا۔ واضح ہے کہ اس کائناتی سیال کو پانی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کی طبعی حالت معروف پانی سے ملتی جلتی تھی، ورنہ اس آیت میں پانی سے مراد یہ عام پانی نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تصریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ مَاءُ الْبَحْرِ بل هو ما تحت العرش كما شاء اللہ تعالی، یعنی یہاں الماء سے سمندر کا پانی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ خاص قسم کا پانی ہے جو عرش کے نیچے اللہ کی مشیت کے مطابق موجود تھا۔ اسی خاص پانی کے بارے میں احادیث میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے اس پانی سے پیدا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل شیء خلق من ماء، مسند امام احمد، ہر شے خاص پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض، صحیح بخاری۔ اور اس حال میں کہ اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ معلوم ہوا کہ الماء کی تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے کی گئی۔ امام قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ ہود کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نبئکم ربکم تبارک و تعالی کیف کان بدء خلقہ قبل ان یخلق السماء والارض، تفسیر ابن جریر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اس نے اپنی خلقت کی ابتدا کیسے کی۔ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا عرشہ علی الماء قبل ان یخلق شیئا، یعنی کوئی بھی مادی شے پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ ان تفصیلات کو جب ہم سورہ ہود کی اور مذکورہ احادیث کے تناظر میں ملا کر پڑھتے ہیں تو بلا تأمل یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولین نور کی تخلیق کے بعد عرش کے نیچے خاص قسم کا پانی پیدا کیا گیا، اور اسی پانی جیسے مادے سے آسمان و زمین تخلیق کی گئی۔ یہی وہ اولین مادہ تھا جو رتق کی حالت میں موجود تھا، جس میں فتق کے ذریعے کائنات پیدا کی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین کرام، مادہ عام طور پر 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی ٹھوس، مائع اور گیس۔ ہماری رائے میں مذکورہ بالا آیت میں الماء یعنی خاص قسم کے پانی کی تعبیر مادے کی چوتھی حالت کے لیے استعمال کی گئی ہے، جسے جدید زبان کی سائنس کی زبان میں پلازما کہا جاتا ہے۔ اولین مادہ جس حالت میں پایا جاتا تھا اس کے بیان کے لیے عام آدمی کی ذہنی دسترس کے مطابق پانی سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ پانی ایک سیال یعنی فلوئڈ ہے، اور کائنات کا اولین مادہ بھی سیال حالت میں تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کے مرکزہ میں بنیادی ذرات پروٹون اور نیوٹران پائے جاتے ہیں۔ نیوٹرانز کی تشکیل ان سے بھی سادہ ذرات سے ہوئی ہے جنہیں کوارک کہتے ہیں۔ کوارک غیر قیام پذیر ذرات ہیں جن کا وجود انتہائی بلند درجہ حرارت یا انتہائی شدید کثافت کی صورت میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ غیر قیام پذیر ہونے کی وجہ سے کوارک باہم مل کر نیوٹران بناتے ہیں، اور اسی طرح گلوانز مل کر پروٹون بناتے ہیں۔
علم کونیات یعنی کاسمولوجی کے ماہرین نے 1980 کی دہائی میں یہ تجویز کیا تھا کہ کائنات کے بالکل ابتدائی لمحات میں مادہ ایک خاص قسم کے سیال پر مشتمل تھا جسے فزکس کی اصطلاح میں کوارک گلوان پلازما کہا جاتا ہے۔ کوارک گلوان پلازما، اس کوارک گلوان پلازما کا تعارف ویکیپیڈیا پر یوں کرایا گیا ہے: A quark gluon plasma or quark soup is a state of matter in quantum thermodynamics which is hypothesized to exist at extremely high temperature, density of both temperature and density. This state is thought to consist of asymptotically free quarks and gluons, which are several of the basic building blocks of matter. It is believed that up to a few million milliseconds after the Big Bang, known as the quark epoch, the universe was in a quark-gluon plasma state. In June 2015, an international team of physicists produced quark-gluon plasma at the Large Hadron Collider by colliding protons with lead nuclei at high energy inside the supercollider's compact muon solenoid detector. They also discovered that this new state of matter behaves like a fluid. کوارک گلوان پلازما کوارک شوربا کروموڈائنمکس کی اصطلاحات میں مادے کی ایک حالت ہے جس کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی تھی کہ یہ انتہائی بلند درجہ حرارت یا شدید کثافت یا دونوں شدید حرارت یا کثافت کی حالت میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ مادے کی اس حالت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آزاد کوارک اور گلوانز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ مادے کی بنیادی تعمیراتی اینٹوں کا کام دیتے ہیں۔ یقین کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ کے تقریباً چند ملی سیکنڈ کے بعد جسے کوارک دور کہا جاتا ہے کائنات کوارک گلوان پلازما کی حالت میں تھی۔ جون 1915 میں ماہرین طبیعیات کی ایک ٹیم نے لارج ہیڈرون کولائڈر میں سپر کولائڈر کی کمپیکٹ میون سولینوائڈ سوراخ رساں میں انتہائی شدید توانائی پر نیوٹرانوں کو لیڈ کے مرکزوں سے ٹکرا کر کوارک گلوان پلازما عملاً پیدا کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ مادے کی نئی حالت ایک سیال کی طرح برتاؤ کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملاحظہ کیجیے کہ قرآن حکیم کا بلیغ اور جامع بیان کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ اس کا عرش ایک خاص قسم کے پانی پر تھا، اس طرح سائنسی تحقیقات سے اپنے پایہ ثبوت کو پہنچ رہا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے وہ حقیقت کس قدر جامعیت کے ساتھ بیان فرما دی تھی جس تک رسائی 21ویں صدی میں ممکن ہو سکی ہے۔ کوارک گلوان پلازما کو کائناتی سیال یعنی کاسمک فلوئڈ یا کاسمک سوپ بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اب کوارک گلوان پلازما کا وجود کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ٹھوس شواہد اس کے وجود کا ثبوت ہیں۔ تاہم یہ موضوع فزکس کے جدید ترین موضوعات میں سے ہے جس پر تیزی سے تحقیق جاری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو مزید حقائق سے پردہ اٹھے گا دنیا پر قرآن کی سچائی واضح سے واضح تر ہوتی جائے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لیبارٹری میں جو کوارک گلوان پلازما تیار کیا گیا ہے وہ ایک پرفیکٹ لیکوڈ کی طرح بیہیو کرتا ہے، اور یہ پرفیکٹ لیکوڈ وہ ہے جس کے بارے میں سائنسدانوں کو یقین ہے کہ کائنات کی بالکل ابتدا میں جب کبھی مادہ پروٹان، نیوٹران اور الیکٹران کی شکل میں وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے بھی ذرا پہلے ساری کائنات کوارک گلوان پلازما یعنی سپر لیکوڈ، سپر فلوئڈ یا پرفیکٹ ڈینس فلوئڈ سے بھری ہوئی تھی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو قرآن نے سورہ ہود میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی آیات کو صحیح طرح سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی اس حقانیت کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو تخلیق کائنات کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو ہمارے اس ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے،
اور ہمارے چینل مسلم برینز کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس موضوع پر نئے سے نئے ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔